آج کی ہماری یہ اسپیچ عقیلہ بنی ہاشم ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت کے جشن اور سیلیبریشن کے حوالے سے ہو رہی ہے، لیکن جیسا کہ میرا طریقہ ہے کہ جس گریٹ پرسنالٹی کا تذکرہ کیا جا رہا ہو تو ذرا سا ان کی لائف ہسٹری کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ میسج بھی ان کے ماننے والوں تک پہنچایا جائے۔ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حالات بیان کرنے سے پہلے اسلام کا ایک بہت ہی اہم حکم بھی آپ تک پہنچا دیا جائے، اور یہ ایک ایسا آرڈر یا ایک ایسا حکم ہے جسے آج کل لوگ بھول گئے۔ ویسے تو یہ پرابلم ہیومن ہسٹری میں ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن 21 سینچری کی ہیومینٹی کی اس تمام تر پروگریس کے بعد جو کچھ گڈ کوالٹیز آف اے ہیومن بینگ ہیں ان کو ہم بھولنا شروع ہو چکے ہیں۔ اتنی کچھ آج کل کی دنیا مادی یا میٹریلسٹک ہو کے رہ گئی کہ ہر چیز، ہر کرائیٹیریا ہمارے پاس صرف پیسہ ہوتا ہے، اور انسان حد سے زیادہ سیلفش۔ آخری زمانے کی جو سائنس ہیں اس میں بھی معصومین نے اس پوائنٹ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ آج کی جشن کی یہ اسپیچ میں نے سورہ رحمان کی ایک آیت سے، جو سورہ کے تقریباً اینڈ میں ہے، لاسٹ آیت تو نہیں ہے لیکن تقریباً اینڈ میں، سورہ رحمان کی ایک آیت کی تلاوت سے یہ اسپیچ میں نے شروع کی، اور اتنی فیمس یہ آیت ہے کہ ہر ایک کو یہ آیت معلوم بھی ہے، اور جو اس میں اللہ نے میسج دیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے، کوئی اچھا کام کرے، تو تمہیں بھی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا کام کرنا ہے۔ گڈ کا ریوارڈ بھی گڈ ہونا چاہیے۔ اب اس دنیا میں ہم رہتے ہیں تو یہاں ہر آدمی دوسرے آدمی سے کنیکٹ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج تک میرے اوپر کسی نے کوئی احسان نہیں کیا ہے، آج تک کسی نے میرے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی۔ اسلام جب اسٹارٹ اس بات سے ہوتا کہ والدین کا یا پیرنٹ کا حق بتایا جاتا، تو اس کے پیچھے بھی یہی فلسفی ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ انہوں نے تمہارے ساتھ اس وقت نیکی کی تھی جب یو آر نتھنگ۔ ایک مکھی یا مچھر ہمارے فیس پہ آ کے بیٹھ جائے تو ہم اس کو نہیں ہٹا سکتے تھے۔ اب ان کے احسان کا کم سے کم ریوارڈ یہ ہے کہ تم بھی پلٹ کے ان کے ساتھ نیکی کرو۔ لیکن یہ خالی والدین کی حد تک نہیں، اس کے علاوہ بھی اسلام نے جہاں جہاں پہ ہمیں ٹیچر، اس کے احترام کا حکم دیا، ریلیٹیوز، نیبرز، علماء، تو یعنی اس ٹاپک کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو آج کی جو سیلیبریشن ہے یا جو آج کا جو جشن ہے وہ رہ جائے گا۔ ہر شخص جو ذرا سی بھی عقل رکھتا ہے اس چیز کو جانتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہونا چاہیے، گڈ کا بدلہ گڈ ہونا چاہیے۔ اور اگرچہ آج کی رات ایک خوشی کی رات ہے، ایک سیلیبریشن کی رات ہے، تو مجھے کوئی اتنی اسٹرانگ حدیث نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی میں پڑھ رہا ہوں،
کہ جہاں امام معصوم نے یہ فرمایا کہ حرم اللہ ریح الجنت علی ثلاثہ، جنت پیراڈائز، ایک ایسا باغ جس کی اسمیل یا خوشبو بہت دور تک جاتی ہے۔ ویسے تو ویسٹ میں عام طور پہ میں نے دیکھا کہ پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی، باغ میں خوشبو نہیں ہوتی، لیکن آئیے آپ پاکستان میں، انڈیا میں، ایران میں کیا خوشبو ہوتی ہے، ایک اسمیل، گڈ اسمیل۔ جنت تو خیر ایک ایسا کہ اس کو ہم دنیا کی کسی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ تو ایمان کی حدیث ہے کہ اس کی خوشبو 60,000 مائلز تک جائے گی، یعنی جو آدمی جنت سے 60,000 مائل کے ڈسٹینس پر ہے، جنت کی خوشبو اس کی ناک میں بھی آئے گی۔ مگر 3 ایسے گناہگار ہیں جن پر اللہ نے جنت کی اسمیل کو بھی حرام کر دیا۔ جنت تو بہت دور کی چیز ہے، وہ تو ان کو ملے گی ہی نہیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور ان 3 میں سے ایک اگر ہے عاقل والدین، جو اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتا، ان کو ٹارچر کرتا ہے، ان کے لیے تکلیف لے کے آتا۔ تو دوسرا ہے احسان فراموش، جس پر کسی نے احسان کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے، نیکی کیا، وہ بھول گئے۔ اور جیسا کہ میں نے لاسٹ ایئر کی بھی ایک اسپیچ میں کہا تھا کہ ابھی تک ویسٹ میں وہ جنریشن ہے جو بوڑھے لوگ ہیں کہ جب یہاں پہنچے ہیں تو کسی نہ کسی کے فیور کی وجہ سے پہنچے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو خود اپنی ذاتی محنت سے آئے ہوں، کسی نہ کسی نے یا وہاں لانے میں، یعنی سٹیزن شپ دلوانے میں، یا وہاں سیٹل ہونے میں کہیں نہ کہیں فیور کیا ہوگا۔ بھول جاتے ہیں لوگ۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور حضرت موسیٰ کی ایک اسٹوری میں اکثر بیان کرتا ہوں، آج بھی اس کو سن لیجیے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جن کا اللہ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتا تھا وداؤٹ جبرائیل۔ باقی تو ہر نبی کے پاس آسمان سے وحی لے کے جبرائیل آتے تھے، اور آج کی رات جو ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں اس میں بھی حضرت جبرائیل کے آسمان سے رسول اللہ پہ آنے کا ذکر ہے، جو آپ آخر اسپیچ میں سنیں گے۔ وہ روایت ہر سال سنتے ہیں، اس سال بھی سنیں گے آپ مجھ سے۔ تو جبرائیل کے تھرو کمیونیکیشن ہوتا ہے انبیاء سے، مگر موسیٰ وہ نبی جن سے اللہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتا ہے اس ٹری کے ذریعے سے جو طور کی پہاڑی پر ہے، کوہ طور۔ تو حضرت موسیٰ کو فریکوینٹ کوہ طور جانا پڑتا۔ اب وہ اپنے تبلیغ کے لیے دنیا میں اس وقت جس علاقے میں بھی ہو وہاں سے کوہ طور پہ جاتے ہیں، تو ڈائریکٹ ڈفرینٹ ڈائریکشن سے ان کو آنا پڑتا۔ آج حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے ہیں، ایک نئے علاقے سے گزر رہے ہیں، ایک ڈیزرٹ ہے، کوہ طور تو ڈیزرٹ میں ہے۔ جب وہاں سے گزرے تو راستے میں ان کو ایک نخلستان نظر آیا، اوسیس۔ کیا اوسیس کہتے ہیں نا انگلش میں، کہ وہ ڈیزرٹ کے اندر کہیں تھوڑا سا پانی ہو تو تھوڑی گراس ہو جاتی ہے، 2-3 درخت ہو جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ مسافر وغیرہ تھوڑا ریسٹ لیتے ہیں۔ ہر ڈیزرٹ میں یہ ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ کو بھی ایک نخلستان نظر آیا، ایک اوسیس نظر آیا۔ تو وہ ٹریولنگ ڈیزرٹ کی بڑی مشکل ہے، جب کوئی ایسا ریسٹ جیسے ہائی ویز کے اوپر یا موٹر ویز کے اوپر یا ایکسپریس ویز کے اوپر، دنیا کے ہر ملک میں الگ الگ نام ہیں، وہ ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ نظر آیا وہاں رکتے ہیں، تھوڑا فریش ہو جاتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتے ہیں، پانی وغیرہ پیتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں زمین کے اوپر ایک اپاہج آدمی پڑا، ڈسیبلڈ، جس کا جو فیس ہے اس کی کھال بہت خراب ہو گئی، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، یہ دونوں کسی کام کے قابل نہیں ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں رہی ہے، اور زمین پہ پڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا، اس کے قریب گئے اور پھر ذرا اس سے بات چیت کی۔ جب اس کو پتا چلا کہ یہ حضرت موسیٰ، بہت خوش ہوا۔ دنیا پروفٹ کی زیارت کو جاتی ہے، یہاں اس کے قریب ایک پروفٹ آ رہے ہیں، اور اتنے بڑے پروفٹ۔ خوش ہو گیا کہ آج مجھے زیارت ملی۔ حضرت موسیٰ نے گھبرا کے کہا کہ تیری کیا حالت ہے، یہاں پہ تو اس حالت میں؟
کہا کہ یا نبی خدا میں اللہ کی عبادت کا اتنا شوق رکھتا تھا، مجھے اتنی پسند تھی اللہ کی عبادت کہ میں نے اپنا گھر، اپنی فیملی، اپنا سٹی، اپنا ٹاؤن سب چھوڑ دیا اور یہاں جنگل میں آ کے رہ گیا. اور یہ جو آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں یہ بائی برتھ نہیں، یا ڈیو ٹو اینی کوئی ٹراما یا ایکسیڈنٹ یا اس کی وجہ سے نہیں. میں نے اللہ کی عبادت میں وضو کے لیے اتنا پانی اپنے چہرے پہ ڈالا کہ میرے چہرے کی کھال یا اسکن خراب ہو گئی. اور میں اللہ کی عبادت کے لیے اتنا میں نے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر، اور اتنا میں نمازوں میں کھڑا رہا کہ میرے ہاتھ پیر اس کی طاقت ختم ہو گئی، میں ڈس ایبلڈ ہو گئے. یہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے. بھئی آج ہم اور آپ 60 ایج ہے، ہماری 80 ایج ہے، یو ایس اے میں کیا 100 ہوگی ایوریج ایج، اور پرانے زمانے میں تو 400 500 700 سال. اتنی عبادت کی ہے میں نے، یہ عبادت کی وجہ سے میری باڈی کی یہ حالت ہوئی. تو حضرت موسیٰ نے گھبرا کے کہا کہ تو یہاں اکیلا ہے تو زندہ کیسے؟ بہرحال انسان کو فوڈ تو چاہیے. حضرت موسیٰ کی یہ بات سنی تو وہ مسکرا کے کہتا کہ یا نبی خدا، میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ یہ سوال کریں گے. جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہی میرا خیال کرتا. روزانہ صبح و شام کو ایک پرندہ آتا، وہ اپنے ساتھ ایک انار لے کے آتا. انگریزی میں غالباً پوم گرینیٹ کہتے ہیں. اس کے بڑے فائدے بھی، میڈیکلی بھی اس کے بڑے فائدے ہیں. روایتوں میں بھی جنت کے خاص پھلوں میں انار کا تذکرہ، قرآن میں بھی ذکر ہے. تو خیر یہ ہے کہ وہ انار لے کے آتا اور میرے سینے پہ بیٹھتا ہے، اپنی چونچ سے اس انار کو کھولتا ہے، ایک ایک اس کا دانہ میرے منہ میں اس طرح ڈالتا جیسے ماں اپنے بچے کو غذا دیتی. اب وہ ایک انار انف ہوتا ہے دن بھر کی میری انرجی کے لیے، پیٹ بھر جاتا. جنت میں یہی ہوگا، یہی جنت میں آپ کو انار ملے گا انشاءاللہ. اپنے اعمال کی وجہ سے نہ صحیح تو اس پرسنالٹی کی وجہ سے جس کی ولادت کا جشن منانے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے. تو خلاصہ یہ کہ روزانہ صبح شام کو وہ پرندہ میرے لیے یہ فوڈ لے کے آتا ہے، ایک انار، پیٹ بھر جاتا. حضرت موسیٰ تو خیر بات سنی، بات ہو گئی، ڈیٹیل معلوم ہو گئی. حضرت موسیٰ تو جا رہے تھے وہی لینے کے لیے، اللہ کے آرڈر. تو کہا اچھا بھائی اب میں چلوں گا. اس نے کہا کہ یا نبی خدا، اگر آپ کوہ طور پہ اللہ سے کمیونیکیٹ کرنے جا رہے ہیں تو ایک میری ریکویسٹ ہے کہ میری طرف سے ایک سوال اللہ سے پوچھ لیجئے گا، اور وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کی اتنی عبادت کی تو اب اللہ نے جنت میں میرا اسٹیٹس کیا رکھا؟ آپ کے برابر ہے یا بالکل بس آپ کے قریب قریب ہے؟ کیا اسٹیٹس ہے میرا جنت میں؟ یعنی ٹیکن فار گرانٹیڈ اس نے جنت کو تو لے لیا تھا کہ جنت تو مجھے مل کر ہی رہے. جیسے ہم میں سے بھی بہت سارے شیعہ ایسے ہیں کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ، ہم شراب پیے، ہم کیسینو جائیں، ہم دوسروں کا حق ماریں، ہم گناہ کریں، ہم قرآن کا مذاق اڑائیں، ہم اسلام کا مذاق اڑائیں، جنت تو ہمیں ملے گی ہی. تو کہا کہ اس نے یہ سوال نہیں کیا کہ جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں، جنت تو ہے، اسٹیٹس کیا ہوگا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ تو ویسے ہی میرے دل میں بھی یہ کوئری آئی تھی کہ میں ضرور اللہ سے پوچھوں گا تیری اتنی عبادت کہ میں نبی ہو کر اتنی عبادت نہیں کر پاتا ہوں. اس میں توہین نہیں ہے، نبی کی ڈیوٹیز بہت زیادہ. ایک عام آدمی جتنی نمازیں پڑھے گا شاید ایک مرجع اتنی نماز نہ پڑھ پائے. اس کو پوری امت کو گائیڈ کرنا ہے، اس کو اس کا بھی ٹائم نکالنا. خیر تو خلاصہ یہ کہ حضرت موسیٰ گئے، جس آفیشل ڈیوٹی میں گئے تھے، تو جو وہی لینا تھی دینا تھی، جو باتیں کرنا تھی وہ ہو گئی. واپس ہو رہے تھے کہ خدا بندہ ایک سوال کا جواب چاہیے. وہ راستے میں مجھے ایک آدمی ملا تھا اور یہ اس کی ڈیٹیل، وہ جنت میں کس اسٹیٹس میں ہوگا. خدا نے کہا کہ موسیٰ یہ کیا پوچھ لی، جنت کا اسٹیٹس؟ اس کو تو جنت بھی نہیں ملے گی، اس کے لیے تو جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. حضرت موسیٰ نے سنا تو حیران ہو گئے. خدا بندہ جو تیری اتنی عبادت کرنے والا، جس نے اتنا سیکریفائس کیا تیری عبادت کے لیے، اور جنت کی خوشبو بھی نہیں. کہا کہ ہاں موسیٰ، ایک گناہ وہ ایسا کر رہا کہ اس کی ساری عبادت کے ثواب کو روک رہا، اور وہ احسان فراموش. وہ پرندہ اس کے لیے صبح و شام
انار لے کے آتا ہے, اس سے پوچھو کہ کیا کبھی اس نے اس پرندے کو آفر کی ہے کہ ایک دانہ تو بھی چکھ لے؟ ٹھیک ہے, وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, اس کو اس کی ضرورت نہیں, لیکن اس کی تو یہ ڈیوٹی ہے نا کہ جو اس کے ساتھ نیکی کر رہا وہ پلٹ کے یہ دیکھے کہ میں اس کو کیا ریوارڈ دے سکتا ہوں, چاہے کوئی حیثیت بھی نہ ہو. اب جیسے معصومین کو کیا ہم سے کچھ چاہیے, لیکن ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم امام کو کیا سروس دے سکتے ہیں, کیا سروس دیں گے. ہمیں جو ملتا ہے امام کے صدقے میں ملتا. اگر ہم امام کے نام پہ کچھ خرچ کر رہے ہیں تو یہ ملا ہم کو امام کی وجہ سے ہی. لیکن اتنی ہیومینٹی انسان میں ہونی چاہیے, اتنی شرافت. اس کا مطلب یہ کہ اس میں سینس ہی نہیں ہے, وہ ریئلائز ہی نہیں کر رہا اس حقیقت کو. تو موسیٰ, جنت کی خوشبو بھی اس کے لیے حرام ہے کیونکہ وہ احسان فراموش ہے. جو ذریعہ بن رہا ہے اس تک میری نعمت پہنچانے کا, اس نے کبھی بھی پلٹ کے اس کو یہ آفر نہیں کی, پوچھا بھی نہیں. وہ جہنم میں جائے گا. حضرت موسیٰ نے سنا, اب واپس ہوئے, اور دل نہیں چاہ رہا ہے کہ اس آدمی کے پاس جائیں جو اتنی ہوپ لگا کے بیٹھا ہو. کیسے جا کر اس سے یہ کہہ دے کہ تو جنت کا اسٹیٹس پوچھ رہا ہے, تجھے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے. لیکن کمٹ کر کے آئے تھے, وعدہ کر کے آئے تھے, جانا ضروری تھا. گئے. وہ بھی حضرت موسیٰ کا ویٹ کر رہا تھا. جیسے ہی موسیٰ نظر آئے اس نے فوراً کہا کہ یا نبی خدا میرا اسٹیٹس. اب جھوٹ تو نہیں بول سکتا نبی خدا, فیکٹ بتا دیا کہ اللہ نے یہ کہا اور تیری یہ غلطی بتائی. رونے لگا, اپنی غلطی کا ریئلائز ہوا. آج کل 21 سینچری کا پرابلم یہ بھی کہ ہمارا ایگو اتنا بڑا ہو گیا کہ اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی بھی بتائے تو ہم ریئلائز نہیں کریں گے اور الٹا اکڑ جائیں گے, اسٹبرن ہو جائیں گے, اپنی غلطی کے اوپر ضد میں آ جائیں گے. یہ ایگو یہ سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند. لیکن اس نے اپنی غلطی ریئلائز کر لی. کسی بیڈ انٹینشن سے اس سے یہ گناہ نہیں ہوا, لیکن غلطی تو تھی. کہا یا نبی خدا تو ایک فیور اور کیجیے, اور وہ یہ کہ اب واپس چلے جائیے. زحمت ہوگی اب آپ کو, جائیے جا کے میری ایک ریکویسٹ اللہ تک پہنچا دیجیے کہ اے اللہ مجھے اگر جہنم میں بھیجنا ہے تو اتنا بڑا کر دے کہ پوری جہنم میں اکیلا میں آ جاؤں, تاکہ کسی اور گناہگار کو جہنم میں جگہ ہی نہ ملے. ذرا چائلڈش ٹائپ کی اس کی ریکویسٹ تھی, جیسے بچے بات کرتے ہیں نا, لیکن بات بڑی سنسیئرٹی سے کر رہا کہ اگر عذاب آنا ہی ہے تو سارا عذاب مجھ پر آ جائے, کسی اور پہ نہ. جب موسیٰ نے یہ ریکویسٹ پہنچائی تو خدا نے کہا موسیٰ اس سے کہہ دینا اب میں نے اسے جنت دے دی, کیونکہ اس نے میرے تمام بندوں کے ساتھ احسان کرنے کی نیت کر لی. ایک اصول آپ کو یاد ہے نا, اگر آپ گناہ کا ارادہ کریں, انٹینشن ہے آپ کی گناہ کرنا, پھر گناہ نہیں کریں, کوئی پنشمنٹ نہیں. نیکی کا آپ ارادہ کریں کہ نیکی کرنا ہے, پھر وہ نہیں کریں. خالی ارادہ کرنے پہ ایک نیکی کا ثواب مل جائے گا, اور اگر نیکی کر ہی لے تو 10 ٹائم ثواب ملے گا. جیسے اگر اس وقت آپ کی انٹینشن ہے کہ آج رات کو مجھے نماز شب پڑھنا, اور پھر پڑھ لی آپ نے رات کو نماز شب کہ آج شہزادی زینب کبریٰ کی ولادت کی رات ہے, یہ گفٹ ان کو دیتا ہوں, تو آپ کو 10 ٹائم ثواب ملے گا نماز شب کا. اور اگر ابھی آپ نے ارادہ کیا لیکن پھر صبح کے قریب موڈ چینج ہو گئے, اب آپ نے کہا کہ بھائی واجب نماز تو ہے نہیں اس لیے میں نہیں پڑھ رہا ہوں, تب بھی نیت کے اوپر, انٹینشن پر آپ کو ایک نماز شب کا ثواب مل جائے گا. یہ بہت مشہور روایت ہے, بہت مشہور یہ اصول ہے. یہی اس آدمی کے ساتھ ہوا جو حدیث میں نے پڑھی تھی کہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے احسان فراموش پر. وہ اس حدیث کا پہلا حصہ, اس سٹوری کا پہلا حصہ, جب اس نے اس پرندے کو آفر نہیں کی احسان فراموش. اور جو دوسرا حصہ ہے وہ جو اسلام کا اصول کہ نیت کر لی کہ مجھے سب کے ساتھ نیکی کرنا, وہ نیکی نہیں کر پایا, مطلب پوری جہنم اس کو میں نہیں آئی, لیکن ارادہ تو کر لیا نا, ثواب مل گیا اس کو. تو خیر یہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, بلکہ ابھی بھی میں 15-20 منٹ آپ کے لے گیا اس بات پر. تو یہ اسٹوری جو ہے اس کا میسج کیا
وہی حدیث کہ اللہ شاید ہر گناہ کو معاف کر دے، لیکن حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اگر تم نے نیکی کے بدلے میں نیکی نہیں، احسان بھول گئے تو اس سے بڑا گناہ اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں۔ اور خود پورے اسلام کی بیس جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کو نہیں مانتا ہے، کوئی ایتھسٹ ہے یا اللہ کے ریلیجن کو نہیں مانتا، وہ احسان فراموش ہے۔ اللہ نے تمہیں کریٹ کیا، اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ریئلائز کرو، یہ احسان فراموشی ہے۔ تو یہ اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بار بار ہمیں احسان یاد دلایا گیا ان لوگوں کو جنہوں نے اس وقت اسلام کی بھی ہیلپ کی اور مسلمانوں کی بھی ہیلپ کی جب اسلام اکیلا تھا، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو نام آتے ہیں وہ دو، ایک مولا متقیان کے والد حضرت ابو طالب کا نام، اور ایک شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کا نام۔ یہ ٹاپ آف دا لسٹ وہ دو پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے عام آدمیوں پہ احسان نہیں کیا، انہوں نے اسلام پر احسان کیا، اور خاص طور پر خدیجہ طاہرہ۔ اچھا، یہ دونوں کے احسان کا تذکرہ قرآن نے سورہ وضحیٰ کے آخر میں کیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ رسول کو یاد دلایا گیا کہ اے رسول، تمہارے ساتھ خدیجہ نے احسان کیا تھا، تم بظاہر غریب تھے، خدیجہ کی دولت کی وجہ سے تم غنی بنے، ویسے تو رسول سردار کائنات، ساری کائنات ان کی، جو خدیجہ کے بعد بھی مال ہے وہ رسول ہی کے طفیل و برکت میں ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے خدیجہ طاہرہ کے احسانات اتنے کہ آئی تھنک سو، اب جو بات میں کہہ رہا ہوں کوئی ریسرچ پیپر نہیں ہے، کہ شاید خدیجہ طاہرہ از دا اونلی پرسنالٹی ان دا اسلام کہ جن پر مسلمانوں کے کسی فرقے کو کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت ابو طالب کے احسان کم نہیں، لیکن آج بھی کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو ان کو کافر کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ شہزادی فاطمہ زہرا کی پرسنالٹی خدیجہ طاہرہ سے بھی بلند، مولا کائنات کی پرسنالٹی ابو طالب سے بھی بلند، لیکن ان سب سے اختلاف کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، ان کی توہین کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، لیکن خدیجہ طاہرہ از the only personality in اسلام کہ اتنا کرسٹل کلیئر ان کا کیریکٹر بھی ہے، اور اتنا واضح انہوں نے احسان کیا ہے اسلام پر کہ کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ وہ خدیجہ طاہرہ جو عرب کی سب سے مالدار عورت تھی، آج اگرچہ کچھ لوگ خدیجہ طاہرہ کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے، یہ ڈینائی کرتے کہ جو اتنی مالدار نہیں تھی، برائی نہیں کرتے، لیکن یہ جو ڈینائی کرتے یہ غلط ہے، انہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی۔ 70,000 اونٹوں پر خدیجہ طاہرہ کا مال تجارت جاتا تھا۔ 70,000 اونٹ پیس، جیسے کوئی ایسی بڑی بزنس کمپنی ہو جس کے پاس 70,000 کنٹینر ہو، یا امازون وغیرہ ٹائپ کی کمپنی، 70,000۔ اور کسی صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا مکے میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ 70,000 اونٹ وہاں رکھے جائیں۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے خود سے اپنی طرف سے ایک ایزمپشن کر لیا کہ 70,000 اونٹ مکے میں ہوتے۔ خدیجہ طاہرہ کا تجارت کا سامان 70,000 اونٹوں پہ جاتا، سارے کاروان ایک ڈائریکشن میں تو نہیں جا رہے، کوئی یمن کی جانب جا رہا ہے تو کوئی شام کی جانب جا رہا ہے تو کوئی مصر کی جانب جا رہا ہے تو کوئی مدینے کی جانب جا رہا۔ اور کون سی ٹرانسپورٹ کمپنی ایسی ہے کہ جو اپنے سارے کنٹینر سٹی کے بیچ میں لا کے رکھے؟ ہر جگہ شہر کے باہر ڈپو بنائے جاتے ہیں۔ یعنی جن کو اعتراض کرنا ہے نا، وہ اس قسم کے بیتوں کے اعتراض کرتے ہیں۔ ایسی مالدار عورت کہ جو ڈریس ایک بار پہنتی تھی دوبارہ نہیں پہنتی، اور راہ خدا میں پھر دے دیتی۔
اور ڈریس بھی ایسا جو سونے کے تاروں سے بنا ہوا. ایک بار مکے کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کی شارٹیج ہو گئی, قحط پڑا, غالباً انگریزی میں فیمن کہتے ہیں, جو روایتوں میں ہے بھی کہ آخری زمانے میں امام زمانہ کے ظاہر ہونے سے پہلے فوڈ اسٹف جو ہے نا, اس کی اتنی شارٹیج ہوگی کہ 1/3 دنیا اس میں مر جائے گی. ایک ایسا اسٹیج آتا ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے, اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے ورنہ آج کی رات کی اصل اہمیت رہ جائے گی, کہ آدمی کے پاس گولڈ ہے, ڈائمنڈ ہے, یا آپ جہاں بیٹھے مثلا ڈالر ہیں, روٹی نہیں. گولڈ اور ڈائمنڈ آدمی کھا نہیں سکتا. ایک وقت آتا ہے کہ جہاں پہ خالی ایک بریڈ, اس کی ویلیو ڈائمنڈ کی پوری مائن سے زیادہ ہوتی ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے بھی وہ وقت لوگوں کو دیکھا, اور روایتوں میں ہے بھی, اور آج کل میں سن بھی رہا ہوں, ابھی بھی شاید یو این او کے کسی آرگنائزیشن نے یہ کہا کہ آنے والا زمانہ دنیا میں فوڈ کی سپلائی بہت کم رہ جائے گی, شارٹیج ہو جائے گی. گاڑیاں ہوں گی, مکانات ہوں گے, آپ کے پاس اسمارٹ فون ہوں گے, ہر چیز ہوگی, روٹی نہیں ہوگی. خیر, یہ میں دوسری طرف جا رہا ہوں. مکے میں ایسا قحط پڑا, پیغمبر نے مکے والوں کی حالت دیکھی. یہ کون ہے مکے والے؟ کافر. کون ہے؟ مشرک. کون ہے؟ بت پرست. لیکن ہے تو انسان نا. پیغمبر پریشانی کے عالم میں گھر میں آئے. خدیجہ طاہرہ نے دیکھا, یہاں ایک میسج یہ بھی, یہ بیوی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو پیس آف مائنڈ دے, اس کے ٹینشن میں اضافہ نہ کرے. اچھا, ہسبینڈ کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن بات چونکہ اس وقت حضرت خدیجہ کے کانٹیکس میں ہو رہی ہے. گھبرا کے کہا کہ یہ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ کہا خدیجہ, مکے والوں کی حالت دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, وہ بھوک سے مر رہے ہیں. خدیجہ طاہرہ کا ایک تجارت کا کاروان ابھی ابھی آیا تھا. خدیجہ طاہرہ نے اپنے غلام سے کہا کہ جتنا بھی پروفٹ آیا ہے سب لے. تو زمانے میں پیپر کرنسی تو ہوتی نہیں تھی, یا کریڈٹ کارڈ تو ہوتا نہیں تھا, وہ تو کوائنز ہوتے تھے گولڈ کے بنے ہوئے جس کو دینار کہتے ہیں, یا سلور کے بنے ہوئے جسے درہم کہتے ہیں. اس کا اتنا بڑا ڈھیر لگایا کہ وہ غلام جس کی ہائٹ 6 فٹ سے زیادہ تھی, وہ افریقہ کا تھا, وہ چھپ گئے اور کہا خدیجہ طاہرہ نے کہ یا رسول اللہ, یہ سب لے جائیے اور مکے والوں پہ لٹا دیجئے اس کو. اور ایک نہیں, ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں خدیجہ طاہرہ کے پاس اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہ رہا, پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں, اور اپنی بچی, ایک بیٹی ہے فاطمہ, اس کے لیے نیا لباس نہیں. یہ سب کس کے اوپر خرچ کیا؟ اسلام پر, مسلمانوں پر. جو زمانے میں غلام تھے, مسلمان ہوتے تھے, ان پہ ٹارچر ہوتا تھا. خدیجہ طاہرہ ان کے ماسٹرز کو یا آقا کو پیمنٹ کر کے ان کو آزاد کراتی تھی. اب یہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں یہ بات سمجھانا مشکل ہے, آپ کے یہاں آسان. امریکہ کی ہسٹری میں بھی ابراہم لنکن سے پہلے یہ سارے واقعات تھے جو لنکن نے آ کے پھر یہ اس کو سلیوری کو بینڈ کیا. غلام بکتے تھے, خریدتی ہے خدیجہ طاہرہ. کہاں خدیجہ طاہرہ کی دولت خرچ نہیں ہوئی, اسلام کے بینیفٹ اور مسلمانوں کے. اور بڑا پرابلم کا زمانہ. پھر خدیجہ طاہرہ کی وفات ہو گئی اور مسلمان مدینے آ گئے. مدینے میں آنے کے بعد اب مسلمانوں کی اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش ہو گئی, جس کا ایک رزلٹ یہ نکلا کہ عرب کے اندر بہت سارے ٹاؤنز میں لوگ اسلام قبول کر چکے. وہ مکے نہیں آتے تھے, جہاں رسول اللہ تھے نا شروع میں, وہاں نہیں آتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مکے کے کافر جب مکے کے لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے تو ہم باہر سے آئیں گے. جب مدینے میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی, ایک سیف پلیس بن گئے. یہ سب مسلمان پورے عرب سے جمع ہونے لگے مدینے. مدینے میں مسلمانوں کا نمبر بہت تیزی سے بڑھنے لگا. لیکن اب جتنے نئے مسلمان, جب مکے کے پرانے مسلمانوں سے ان کی ملاقات ہوتی, ہر ایک کی زبان میں خدیجہ طاہرہ کا نام ہوتا.
اب جو مکے کے پرانے مسلمان ہیں وہ بھی یہ جملہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ خدیجہ نے ہم پر اتنے احسان کیے، آج مدینے آ کر ہم اس قابل ہوئے کہ کوئی بدلہ دے سکے تو خدیجہ طاہرہ کی وفات ہو گئی۔ کوئی آپ کی ہیلپ کرے ایسے وقت میں جب آپ پرابلم میں تھے، پھر آپ اس پوزیشن میں آ گئے کہ اس کو ریوارڈ دے، پتہ چلا وہ مر چکا۔ اگر شرافت ہے انسان کے پاس تو انسان کو کتنا افسوس ہوتا۔ تو جو مکے کے ہیں اب مدینہ ان کی حکومت ہے، آہستہ آہستہ مدینے کے اندر لوگوں کی حالت بھی اچھی ہو رہی، لیکن یا رسول اللہ جس نے ہم پر اتنی مہربانی کی، ماں سے بڑھ کر ہمارا خیال رکھا، آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو سروس دیں، تو وہ اس سے پہلے دنیا سے جا چکی۔ اور جو نئے مسلمان آ رہے ہیں وہ ہر پرانے مسلمان سے خدیجہ طاہرہ کے فضائل سنتے ہیں، کیا احسان کیا، کیا خدمت کی، اس کو آزاد کیا، اس کو مسلمان بنایا، اس موقع پہ اپنی دولت خرچ کی۔ اور یہ لوگ بھی تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کاش ہمیں بھی وہ ٹائم پیریڈ ملا ہوتا کہ ہم اپنی ماں خدیجہ طاہرہ کی زیارت کرتے اور ان کو کوئی سروس دیتے۔ سارے مسلمان تڑپ رہے ہیں، دیکھیں اب یہ غدیر خم کا اعلان نہیں ہوا تو مسلمانوں کے بیچ کے اندر وہ ڈویژن نہیں ہوا، وہ 5% 7% جو بہت ہی کٹر قسم کے دشمن اہل بیت شروع سے ان کو چھوڑ دیجئے، عام مسلمان ہر ایک کے دل میں یہ خیال۔ تب پیغمبر نے ایک عجیب حدیث ارشاد فرمائی، ان تمام مسلمانوں کو جو خدیجہ طاہرہ کے احسان کو ابھی مان رہے ہیں، اور یہیں پہ ایک چھوٹی سی بات کہہ دیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے ہم پر کہ آپ فدق کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو گفٹ کیا، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ یعنی کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ وہ نہیں ہے جس کو انگریزی میں کیا کہیں گے، نیپوٹزم، اقربا پروری، کہ ایک بادشاہ ہے یا ایک پریزیڈنٹ ہے وہ اپنی فیملی کو دے رہا، نعوذ باللہ، کیا ایک کرپشن کی ایک قسم نہیں؟ آج 21 سینچری میں تو کرپشن کا لفظ بہت، تو تک اکثر میں اس کا ایک جواب دیتا ہوں، رسول اللہ نے فدق فاطمہ کو دیا لیکن اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیا، خدیجہ کی بیٹی فاطمہ کو دیا۔ دو چیزوں میں فرق ہے، اور یہ فرق وہی آدمی محسوس کرے گا جس کے خون میں شرافت، جس کے پاس ہیومن ویلیوز ہیں، جو ذرا سے بھی ہیومینٹی کو رکھتا۔ ایک بچہ بہت چھوٹا تھا، اس کے باپ ماں مر گئے، وہ یتیم ہو گئے، ہر آدمی اس کو گالی دے، ہر آدمی اس پر فزیکل ٹارچر کرے، ہر آدمی اس پہ ظلم کرے، اور اس وقت ایک آدمی آگے بڑھے، اس کو فل پروٹیکشن دے، اس کو اپنا نام دے، مثلا اس کی تمام ضروریات پوری کرے، اس کی بہترین ایجوکیشن دلوائے، اس کو بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ کر دے، یہاں تک کہ پھر وہ بچہ بڑا ہو گیا، ہائیلی کوالیفائڈ ہو گیا، اس کو ایک بہترین جاب ملا۔ اب اگر اس بچے میں ذرا سے بھی شرافت، تو جو پہلی سیلری اس کو ملے گی وہ سیدھا آئے گا اپنے اس محسن کے پاس اور یہ ان کی خدمت میں پیش کرے گا کہ آج میں جس پوزیشن میں ہوں آپ کی وجہ سے، میں آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا ہوں، لیکن ایز اے ٹوکن میں آپ کو اپنی یہ پہلی سیلری دے رہا ہوں، صرف آپ کے اس احسان کو یاد کر کے۔ اسلام غریب تھا، اسلام یتیم تھا، اسلام پہ ٹارچر ہو رہا تھا، اسلام کو کوئی پروٹیکشن دینے والا نہیں تھا۔ خدیجہ طاہرہ نے اپنی گود میں اسلام کو اس طرح پالا جیسے ماں اپنے بچے کو پالتی، اور آج اسلام کو اتنا بڑا کر دیا کہ اب اسلام کے پاس جو پہلا گفٹ آیا خدیجہ طاہرہ کی خدمت میں پیش کرنا، وہ خدیجہ طاہرہ تو نہیں رہی تو ان کی بیٹی کو دیا گیا۔ تو فدق رسول اللہ کی بیٹی کو نہیں دیا، خدیجہ طاہرہ کی بیٹی کو دیا گیا، خدیجہ طاہرہ کے ان احسانات کی وجہ سے۔ یہ تو رسول اللہ کی طرف سے ایک اپریسیشن تھا، عام مسلمان بھی تڑپ رہے۔ تب پیغمبر نے ایک عجیب حدیث ارشاد فرمائی، اور یہ حدیث بھی وہ حدیثوں میں سے ہے جس کے اندر بہت سارے میسج ایک حدیث کے اندر، اور وہ حدیث کیا ہے؟
وہ حدیث آج رات سے ریلیٹڈ روایت یہ ہے کہ مولا علی اور شہزادی فاطمہ کو اللہ نے 2 اولادیں دے دی اور دونوں بیٹے حسن اور حسین، مگر مولا کو بڑی تمنا ہے کہ مجھے ایک بیٹی بھی ملے۔ رسول اللہ کو بھی تمنا تھی بیٹی کی، مولا علی کو بھی تمنا تھی بیٹی کی، آقا حسین کو بھی تمنا تھی بیٹی کی۔ مولا علی کو بڑی تمنا تھی کہ ایک بیٹی بھی میری ہونی چاہیے، دعائیں کرتے تھے، ہو سکتا ہے نماز شب کے اندر بھی دعائیں مانگتے ہیں، یہاں تک کہ 6 ہجری آ گئی۔ جب اہل بیت کی جو لیڈیز ہیں ان کی ولادت کی ڈیٹس یا ان کی وفات کی ڈیٹس یہ کہیں کنفرم طریقے سے ہمارے پاس نہیں آتی، بڑی ریسرچ کی ہے علماء نے لیکن کوئی کنفرم قسم کی ڈیٹس نہیں۔ لیکن بہرحال 2 روایتیں مشہور ہیں، بعض کتابوں میں ہے 5 جمادی الاولی اور بعض میں ہے 1 شعبان، یہ آج والی رات 6 ہجری ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ 1 شعبان پیغمبر اسلام اس وقت کسی کام سے شہر مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے، اور اس رات کو پھر جو ہر ایک کی دعائیں قبول کرواتا ہے اللہ کے پاس وہ علی، آج رات کو اس کی دعا قبول، اور فاطمہ کے ذریعے سے اللہ نے علی کو وہ بیٹی عطا کی جو علی کی زینت بننے والی۔ کیا خوشی تھی اس وقت شہزادی کونین کی بھی، اور کیا خوشی تھی اس وقت مولا علی کی۔ اب روایت یہ ہے کہ جب مولا آئے کمرے میں، بچی کو گود میں لیا، علی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خوشی کے آثار ہیں، واقعاً علی جشن منا رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت شہزادی فاطمہ نے سوال کر لی کہ آئے ابوالحسن اس بچی کا نام کیا رکھیں گے؟ مولا علی نے کہا کہ بنت رسول، آج سے پہلے بھی میں نے اپنی کسی اولاد کا نام خود سے نہیں رکھا، یہ سارے نام رسول اللہ نے رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے اس وقت رسول اللہ ہوتے تھے مدینے میں اور اسی وقت آ کے نام رکھتے تھے، آج نہیں، بٹ ہم ویٹ کریں گے، جو ہے ہمارے خاندان کا طریقہ ہے وہی رہے۔ 3 دن کے بعد رسول اللہ مدینے میں آئے، اور جو رسول اللہ کی ہیبٹ تھی اس کے اعتبار سے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر پہنچے۔ رسول اللہ کی ہیبٹ یہ تھی جب مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں شہزادی فاطمہ کے حجرے میں آتے تھے، فاطمہ کو سلام کر کے مدینے سے نکلتے تھے۔ حتیٰ مسجد جو ہے اس میں بھی آخر میں نہیں، سب سے فارغ ہو کے آخر فاطمہ پھر جائیں گے، اور جب مدینے میں انٹر ہوں گے سب سے پہلے مسجد میں بھی نہیں آئیں گے، اپنے گھر بھی نہیں جائیں گے، فاطمہ کے گھر آئیں گے، فاطمہ کو سلام کریں گے، اس کے بعد پھر اللہ کی مسجد میں جائیں گے۔ تو وہ جو رسول کی ہیبٹ تھی اس کے حساب سے 3 دن بعد رسول خدا مدینے میں انٹر ہوئے، سیدھا فاطمہ زہرا کے حجرے میں آئے۔ جیسے ہی فاطمہ کے حجرے میں آئے دیکھا کہ بیٹی کے پہلو میں اس کی بیٹی لیٹی، اور فاطمہ نے باپ کو دیکھا اور ایک مرتبہ مسکرا کے کہا کہ بابا آپ کی ایبسنس میں اللہ نے ہمیں گفٹ دیا، اور یہ کہہ کہ فاطمہ نے اپنی بچی رسول اللہ کی گود میں دی۔ رسول خدا نے پوچھا اے علی اور فاطمہ تم نے اس بچی کا نام کیا رکھا؟ دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا کہ یا رسول اللہ اس سے پہلے بھی کوئی نام ہم نے خود سے نہیں رکھا، ہماری ہر اولاد کے نام آپ نے رکھے، تو اس کا نام بھی آپ رکھیں گے۔ پیغمبر نے بچی کو گود میں لیا ہوا، چہرہ دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں یا علی تمہاری اولاد نہیں ہو میری اولاد۔ کئی بار یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، حسن حسین میرے بیٹے، اللہ نے علی کے ذریعے مجھے اولاد دی، کہا کہ تمہاری اولاد میری اولاد، لیکن اس بچے کا نام میں خود بھی نہیں رکھوں گا، اس کے لیے میں انتظار کروں گا کہ اللہ کیا کہتا،
اور اس موقع پہ جبرائیل آسمان سے نازل ہو رہے، پیغمبر کو سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے اس بچی کا نام 7ویں آسمان سے بھجوایا ہے، اس کا نام زینب رکھی، اور اللہ یہ کہہ رہا کہ اس بچی کا نام زینب میں فرام دا ویری فرسٹ ڈے جب کائنات کریٹ ہوئی اسی دن سے لوح محفوظ میں زینب رکھ دیا تھا۔ زینب کا نام لوح محفوظ سے آیا۔ قرآن کہاں سے آیا؟ قرآن بھی لوح محفوظ سے آتا، زینب کا نام بھی لوح محفوظ سے آیا۔ ذرا اندازہ کریں اہل بیت کی عظمت کا۔ اہل بیت وہ ہیں کہ خالی وہی آسمان سے نہیں آتے، ان کے نام بھی آسمان سے آتے ہیں، اور زینب کا نام تو خاص یہ کہہ کے بھیجا کہ یہ لوح محفوظ میں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ میں نے اس کا نام زینب رکھا کہ جبرائیل ابھی مجھے حکم خدا دے کے گئے ہیں کہ اس کا نام زینب رکھنا۔ اور پھر پیغمبر اس بچی کو اپنی گود میں لے کے مسجد میں آتے ہیں، تو مسجد میں لوگ ویٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہر ایک کو پتا چل گیا ہے کہ رسول اللہ مدینے میں واپس آ گئے، اور یہ بھی ہر ایک کو پتا ہے کہ پہلے فاطمہ کے حجرے میں جائیں گے، لیکن اس کے بعد تو مسجد میں آ کے لوگوں کو اپنی زیارت کراتے ہیں نا۔ مدینے کے اندر ابھی مسلمان پیغمبر سے محبت کرنے والے بھی بہت سارے پیغمبر کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، 3 دن سے پیغمبر کی زیارت نہیں کی ہوئی، تو اب پیغمبر کو ان کا بھی خیال ہے کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں، تو بچی کو لے کے پیغمبر مسجد میں آتے ہیں، اور پھر آنے کے بعد ایک عجیب جملہ کہا۔ ابھی آپ نے سنا کہ زینب کا نام لوح محفوظ سے آیا، 7th آسمان سے اس دنیا میں آیا، اور یہ بھی اب سن لیجیے کہ پیغمبر نے پھر زینب کے فضائل کا آغاز کیا۔ اب یہاں سے زینب کی فضیلت کی پہلی حدیث آ رہی ہے، زینب کی ولادت کے 3 دن، مگر جب پیغمبر لے کے مسجد میں آئے تو اس کا وہ پہلا دن ایک ایسی حدیث آئی جس کے 2 حصے، پہلا حصہ نہیں، سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے ایک بہت ہی پرانے سوال کا جواب، لیکن پہلا پارٹ وہ ہے جو پیغمبر نے 2 ہی مرتبہ ریپیٹ کیا، ایک زینب کی ولادت کے موقع پر، ایک غدیر خم کے میدان۔ وہ حدیث پوری ہے کیا؟ پیغمبر اس بچی کو لے کے مدینے کی مسجد میں آ رہے ہیں، یہ بچی ابھی صرف 3 دن کی ہے، پیغمبر نے اپنی گود میں بچی کو چھپایا ہوا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغْ الْحَاضِرْ مِنْ أُمَّتِي الْغَائِبْ مِنْهُ بِكَرَامَتِهِ۔ جو لوگ اس وقت موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ میری امت میں جو لوگ ابھی نہیں ہیں ان تک اس بچی کا اسٹیٹس اور فضیلت و کرامت پہنچائے۔ یاد ہے آپ کو یہ جملہ؟ غدیر خم کے میدان میں پیغمبر نے جب من کن تو مولا فہذ علی مولا کہا تھا، تو اس کے بعد کہا تھا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو اس وقت ہے اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام غدیر کو دوسروں تک پہنچائے جو نہیں کے اندر ٹائم اینڈ پلیس دونوں آ گئے، یعنی جو لوگ اس وقت پیدا ہو چکے ہیں مگر مدینے میں نہیں ہیں ان کو بھی پیغام پہنچا، اور جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ان کو بھی یہ پیغام پہنچا۔ یا غدیر کے لیے پیغمبر نے کہا یا زینب کبریٰ کے لیے کہا، لیکن زینب کے لیے پہلے کہا ہے، علی کی ولایت کے لیے بعد میں کہا۔ اور کیا کہا ہے؟ علی کے لیے کہا کہ علی کی ولایت پہنچاؤ بعد والوں کو، زینب کے لیے کہا کہ زینب کی فضیلت و عظمت و کرامت و اسٹیٹس بعد والوں کو پہنچاؤ۔ اور پھر پیغمبر نے اس کا ریزن بھی بتایا، کیونکہ فَإِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ شَبِيهَةُ جَدِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبریٰ، جو ہے اس وقت موجود ہے وہ دوسروں کو یہ پیغام پہنچائیں گے کیونکہ میری یہ بیٹی اپنی نانی خدیجہ کبریٰ کی شبیہ ہے، یہ مثل خدیجہ ہے، یہ ثانیہ خدیجہ ہے، اس کو خدیجہ طاہرہ مانو۔ مسلمان 6 سال سے تڑپ رہے ہیں جب سے مدینے میں آئے، یا رسول اللہ ہم نے خدیجہ طاہرہ کی زیارت بھی نہیں کی، ہم نے خدیجہ طاہرہ کی کوئی خدمت بھی نہیں کی،
انہوں نے ہم پر اتنے احسان کیے، کیسے ہم ان کا بدلہ چکائیں، کیسے اس کا بدلہ دیں؟ پیغمبر نے کہا پہچانو میری اس بچی کو، یہ خدیجہ طاہرہ کے مثل ہے، یہ خدیجہ طاہرہ کی مانند ہے، یہ خدیجہ طاہرہ کی شبیہ، یہ سیکنڈ خدیجہ طاہرہ، یعنی اس کو عزت دینا، خدیجہ کو عزت دینا، اس کی فضیلت بیان کرنا، خدیجہ کی فضیلت بیان کرنا، اس کو سروس دینا، خدیجہ طاہرہ کو سروس دینا۔ پہلے دن ہی جو زینب کبریٰ دنیا کے سامنے آئی تو اپنی فضیلت کی ایسی 2 حدیثیں لے کے آئی کہ ایک میں مولا کائنات کے من کن تو مولا والے اعلان کو زینب کے لیے ریپیٹ کیا گیا، اور دوسرے میں محسنہ اسلام خدیجہ طاہرہ کی عظمتوں کو زینب کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ زینب عربی کا لفظ ہے، اب اس کے 2 معنی بتائے گئے۔ ڈکشنری میں اس کے ایک معنی ہے وہ درخت جو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے دیکھنے میں بھی اور بہت ہی خوشبو والا ہوتا ہے، جو جنت کے درختوں کی خصوصیت۔ زینب جنت ہے، زینب اپنے خاندان کے لیے واقعی وہ خوشبو والا درخت، آج بھی زینب کی خوشبو ہم تک اور آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اور زینب کے دوسرے معنی یہ ہیں، ڈکشنری میں زینب کے پہلے معنی ہیں وہ درخت جو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت زیادہ بہترین، اور دوسرے معنی ہیں کہ زینب اصل میں 2 الگ الگ لفظ ہیں، زین اور اب۔ زین معنی زینت، زین اب یعنی جو اپنے باپ کے لیے زینت ہے، جو اپنے باپ کے لیے ذریعہ ہے فخر کا۔ اور واقعا جب زینب کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جو علی کے جتنے کمالات ہیں کہ امامت و ولایت کو چھوڑ کر یہ سب آپ کو زینب میں نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ بازار کوفہ میں جب زینب نے خطبہ دیا تو نابینا صحابی بھی پکار اٹھا کہ علی کی تو شہادت کو 20 سال گزر گئے، یہ دوبارہ علی کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ویسی ہی آواز، ویسا ہی انداز، ویسا ہی اسٹائل اور ویسا ہی علم، اور اسی طرح سے دلوں کو ہلا دینے والا خطبہ جو نہج البلاغہ کے خطبات کی خصوصیت۔ دیکھیے کسی بھی چیز کی زینت، وہ چیز جتنی بڑی ہوگی اس کو زینت دینا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ ایک معمولی ٹوٹے پھوٹے مکان میں ایک چھوٹا سا بلب لگا دیں گے وہ زینت، لیکن اگر کوئی تاج محل جیسی عالیشان بلڈنگ ہو اس کو زینت دینے کی چیز بھی اتنی ہی بڑی ہوتی۔ ایک عام سی عورت معمولی سا نیکلس اپنے گلے میں پہن لے، یہ اس کی زینت، لیکن جو بادشاہوں کی بیٹیاں یا کوئن وکٹوریا ٹائپ کی ملکائیں، ان کی زینت پھر اتنے ہی بڑے اور قیمتی زیورات ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی کے لیے اس کی بیٹی زینت بنے تو جیسا وہ ویسی اس کی زینت، اور اگر علی جیسا جس سے دنیا کے فرقے نے اپنا خدا مان لیا، زینب اس کی بھی زینت بن رہی۔ مگر جو اصل مجھے یہاں پہ اختتامی مرحلے پہ بات کرنا ہے وہی کہ جب پیغمبر نے کہا کہ یہ زینب، ہمارے یہاں شہزادی زینب کا ایک ٹائٹل بہت مشہور، گرچہ وہ حدیثوں میں نہیں، ثانیہ زہرا، ویسے جو روایتوں میں ٹائٹل آیا ہے شہزادی کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹائٹل ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ عقیلہ ساری دنیا کا ایک کنسپٹ تھا، اب یہ 20 اور 21 سینچری میں ختم ہوا، اور کچھ علاقوں میں ابھی تک ہے۔ عورت کو کم عقل مانا جاتا، عورت کی عقل کو آدھا مانا جاتا، عورت کی عقل کو اس کی ایڑی یا گدھی میں مانا جاتا، یہی ہے نا۔ لیکن 1400 سال پہلے اسلام نے زینب کو ٹائٹل عقیلہ دیا، عقیلہ عقل سے ہی نکلا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عقل رکھنے والے کے لیے عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے عاقل، ایک ہے عقیل۔ عاقل اسے کہتے ہیں کہ جب وہ کوئی عقل مندی کی بات کرے اس وقت عاقل، اور عقیل اسے کہتے ہیں جو ہر وقت صاحب عقل ہو، وہ جاگ رہا ہو کہ وہ سو رہا ہو کہ وہ خاموش ہو کہ چاہے وہ بول رہا ہو۔ زینب عقیلہ، یعنی عورتوں کو اسلام نے کتنا ہائی اسٹیٹس دیا
خدیجہ طاہرہ کے احسان سے بات شروع کرے تو جناب زینب کبریٰ کی عقل، وزڈم، اور وہ بھی عام عورتوں میں نہیں، عقیلہ بنی ہاشم جن میں سے جس کا ہر آدمی صاحب عقل ہے، اس کے اندر بھی یہ عقیلہ کہلاتی. یہ ٹائٹل حدیثوں میں ہے جناب زینب کبریٰ کے. دیکھیں علم سے بھی بڑی چیز عقل ہوتی ہے. نالج بیکار ہے اگر آدمی کے پاس عقل نہ ہو. زینب کبریٰ کا یہ ٹائٹل. مگر ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہو گیا ثانیہ زہرا، جبکہ صحیح معنوں میں جو لقب پیغمبر نے دیا وہ ثانیہ خدیجہ، اور شاید اس لقب کے ذریعے پیغمبر امت کو یاد دلا رہے ہیں کہ جس طرح خدیجہ نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس طرح زینب نے اسلام کے لیے قربانیاں دی. جس طرح اگر خدیجہ نہ ہوتی تو پیغمبر رسالت کا مشن اس طرح سے نہیں انجام دے پاتے. اسی طرح اگر زینب نہ ہوتی تو حسین اسلام کو بچانے کا مشن اس طرح انجام نہ دے. خدیجہ شریک رسول ہے تو زینب شریکت الحسین ہے. اور ایک بات اور میں بتا دوں، وقت نہیں ہے کہ ڈیٹیل میں جاؤں. خدیجہ طاہرہ عرب کی مالدار ترین عورت تھی. آخر میں غربت کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی کہ درخت کی لکڑی کھا کھا کے پیٹ بھرا جاتا تھا. شیب ابی طالب. ساری دولت کہاں گئی؟ اسلام کے قربان. زینب کبریٰ بھی عرب کی مالدار ترین عورت تھی. یہ بہت کم پڑھا جاتا ہے، آج مجھے پڑھنا تھا لیکن اب وقت نہیں رہا. ایک فرق ہے زینب کی اور فاطمہ کی زندگی میں دولت کے اعتبار سے. فاطمہ کی زندگی میں آپ کو پہلے دن سے آخری دن تک فاقے ملے گے، کیونکہ فاطمہ جب پیدا ہوئی تو یہ وہی زمانہ جب خدیجہ طاہرہ کی ساری دولت ختم ہو چکی اسلام کے لیے. جب مدینے میں آئی تھی تو مدینے کا شروع کا زمانہ ہے جب فاقے ایسے ہوتے تھے کہ مسلمان اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. اور پھر جب شوہر کے گھر میں آئی تو وہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے پورے 18 سال فاطمہ کی زندگی کے غربت میں. زینب ایسا نہیں. زینب جب پیدا ہوئی اس کے اگلے ہی سال تو خیبر فتح ہوا، مسلمان سونے چاندی میں کھیلنے لگے. اور پھر زینب کی ساری زندگی، پھر زینب کی شادی بھی ایسے آدمی سے ہوئی، عبداللہ ابن جعفر طیار، جو ان کے فرسٹ کزن، جن کے پاس اتنی دولت تھی کہ جب کبھی اسلامی حکومت کو ضرورت پڑتی تھی، گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ان سے لون لیتی تھی. آج کل دنیا میں گورنمنٹ کو لون دینے کا کام ورلڈ بینک کرتا، IMF کرتا، ایشین بینک کرتا، بہت سارے ادارے اور بڑی بڑی آرگنائزیشن. جو ان کے پاس دولت ہے یا ریسورسز ہے وہ اکیلے عبداللہ کے پاس تھے. عبداللہ ابن جعفر طیار اس وقت کی جو اسلامی حکومت تھی اس کو لون دیا کرتے تھے. سننا بہت آسان ہے لیکن ذرا امیجن کریں کتنی دولت. یہ سب زینب کے پاس. لیکن پھر اسلام کی خاطر یہ حالت ہوئی کہ جب بازار کوفہ میں زینب پہنچی تو زینب کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ لوگ ترس کھا کے صدقے کی کھجوریں دے رہے ہیں. یہ زینب نہیں قبول کر رہے. خدیجہ نے سونے کے تاروں کے بنے ہوئے لباس سے لے کر درخت کی لکڑی تک کھانے کا جو ٹریول کیا وہ کیوں؟ اسلام کے لیے. زینب کبریٰ کہ جس کا شوہر اسلامی حکومت کو لون دیتا، وہاں سے لے کے بازار کوفہ تک کا سفر کیا کہ جہاں بچوں کو کھلانے کے لیے کھجور نہیں. کیوں؟ اسلام کے لیے. تو آج زینب کی ولادت ہم سے ایک سوال کرتی، وہ خدیجہ طاہرہ کی شبیہ. چاہے خدیجہ کو دیکھو چاہے زینب کو دیکھو، تم یہ سوچو کہ تم نے اسلام کے لیے آج تک کیا سیکریفائس کیا. ہماری عورتوں سے حجاب کی بات نہیں سنبھالی جاتی. مجلس میں اگر حجاب کر کے آ بھی جائے تو شادی بیاہ میں کتنی عورتیں حجاب کرتی. ہمارے مردوں سے حرام و حلال کا سسٹم نہیں سنبھلتا. ہمارے نوجوانوں سے ایک میوزک اور اس قسم کے جو گیدرنگ ہوتی ہے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا. اچھے لوگ ہیں اور بہت ہیں
لیکن جو ایک عام سا ایٹماسفیئر بن گیا، زینب کبریٰ کی ولادت کا سیلیبریشن بنا، تو زینب کی ان قربانیوں کو بھی یاد کرو. اور پھر پیغمبر نے ایک میسج بھی دے دی اس وقت کے مسلمانوں، یہ خدیجہ کی طرح. خدیجہ کون ہے؟ جو تمہاری ماں. اور کوئی بھی بیٹا اتنا بے غیرت تو نہیں ہو سکتا کہ ماں کے سر سے چادر اتارے یا ماں کے بازوؤں میں رسی باندھے. شاید اس مسلمان کو غیرت آ جائے جب زینب کبریٰ کو یہ بازاروں میں بے مقنا و چادر کے دیکھے. لیکن وہی بات ہے کہ جن کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے ماں ہو کہ زینب ہو کہ خدیجہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن خود ہم زینب کبریٰ ہی کو وسیلہ بنا کے اللہ سے وہ اسپریچول پاور مانگتے ہیں جو اس 21 سینچری میں ہمیں دین پر عمل کرنے کی طاقت دے. نائجیریا میں ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے شیخ ابراہیم زکزوکی. ان کی بیوی کا نام ہے زینت ابراہیم زکزوکی. ان کے 7 بیٹے تھے، اور 7 ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے. یہ ریسنٹ ہسٹری ہمارے سامنے. صرف ایک بیٹی ان کی یا 2 بیٹیاں وہ باقی بچی ہیں، باقی سارے ان کے بیٹے، ان کے 7 بیٹے ان کے سامنے مار دیے گئے، جوان بیٹے. اور جب پوچھا اخباری نمائندوں نے ان سے تو پہلے تو ان کا اطمینان دیکھا اور کہا کہ پھر یہ اتنا بڑا صدمہ، ماں پاگل ہو جاتی. کہا میں بھی پاگل ہو جاتی. لیکن جب میں نے اپنی شہزادی زینب کبریٰ کو دیکھا کہ میدان کربلا میں 11 محرم کو جا رہی تھی، حسین کے لاشے کو دیکھ کے کہا تھا کہ خدا بندہ یہ قربانی ہے جو یہ زینب تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. تو میری تو اولاد کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے زینب کی قربانی کے سامنے. زینب کی قربانی کو دیکھ کے زینت اپنے 7 بیٹے قربان کر. ہم سے اتنی بڑی قربانی تو اسلام نہیں مانگ رہا ہے نا. زینب کبریٰ کی ولادت کے موقع پر خدیجہ طاہرہ کی مثال کے ذریعے سے پیغمبر نے ہر چاہنے والے اور چاہنے والی کو دین کی خاطر ہر قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کا حکم دیا. خدا بندہ عقیلہ بنی ہاشم ام المصائب ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کی اسلام کے خاطر ان تمام مصائب و قربانیوں کا واسطہ ان کے چاہنے والوں، ان کے چاہنے والیوں، خاص طور پہ جو میری یہ اسپیچ سن رہے ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. اور زینب کبریٰ ہی کا واسطہ ہمیں وہ طاقت عطا فرما جو زینب نے کربلا میں دکھائی، اس کا ایک حصہ ہمیں بھی دے کہ ہم آج کے دور میں خود اور اپنے بچوں کو اس دین پہ عمل کروا سکیں. خدا بندہ زینب کبریٰ کے طفیل ہمارے تمام مرحومین کو اعلی علیین میں بلند درجات عطا فرما. جس زینب نے اپنے بیمار بھتیجے کو بچایا، خدا بندہ اسی زینب کبریٰ کے طفیل دنیا بھر کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. خدا بندہ زینب کی اور زینب کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ صاحبان ایمان کو روزی کے ہر مسئلے سے، رزق کے ہر پریشانی سے محفوظ فرما. اور خدا بندہ واقعاً یہ ولادت ہم صحیح معنوں میں منا سکیں، زینب کے وارث و بیٹے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.